مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں کہ قرآن شریف کی 6666 آیات ہیں اور ہر آیت حضور پاک کا ایک معجزہ ہے۔ 114 صورتیں ہیں، ہر صورت حضور پاک کا ایک معجزہ ہے۔ 30 پارے ہیں، ہر پارہ حضور پاک کا ایک معجزہ ہے۔ یہ اتنے بڑے معجزات، قیامت آ جائے گی قرآن شریف میں نہ رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ ہیرا پھیری ہو سکتی ہے۔ یہ حضور کا وہ پہلا معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ بھی زندہ ہے۔ فرمایا جس کا معجزہ زندہ ہے ماننا پڑے گا وہ نبی بھی زندہ ہے، معجزہ بھی زندہ، اور جن کو وہ معجزہ دیا گیا وہ زندہ نہ ہو تو یہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا وہ قرآن جو معجزہ مصطفیٰ بن کے آیا وہ بھی قیامت تک زندہ ہے، اور جن کا وہ معجزہ تھا ان کو بھی اللہ نے قیامت تک زندہ رکھ دیا۔ قرآن شریف وہ لاریب کتاب ہے جس کے بارے میں کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف جب پڑھنے والا قرآن شریف پڑھتا ہے تو اس پر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک وہ بندہ جو قرآن شریف پڑھنے والا دن رات قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے کوئی اتنی زیادہ عبادت نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ سے مناجات دعائیں نہیں مانگ سکا، استغفار نہیں کر سکا، اپنی حاجات اس کریم اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر سکا، دن کو بھی قرآن پڑھتا رہا، رات کو بھی قرآن پڑھتا رہا۔ یا حبیب اللہ اس کے لیے کیا اجر ہے؟ نمازی نے نماز پڑھی، دعا مانگ لی، حاجی نے حج کیا، دعا مانگ لی، روزے دار نے روزہ رکھا تو پھر دعا مانگی، افطار کیا تو پھر دعا مانگی۔ ہر عبادت گزار عبادت کرنے کے بعد دعا مانگتا ہے، اس کو اعزاز اور انعام دیا جاتا ہے۔ جنازہ پڑھنے والے نے جنازے کے بعد جنازے میں دعا مانگ لی، قرآن شریف پڑھنے والا حضور پاک فرماتے ہیں وہ دعا نہیں مانگ سکا، وہ تلاوت میں مشغول رہا۔ جواب آتا ہے، کریم اللہ فرماتا ہے کہ میں جتنا سارے جہان کے لوگ دعا مانگنے والے تھے جتنا ان کو میں عطا کرتا ہوں ان سے بڑھ کے قرآن پڑھنے والے کو عطا کرتا ہوں، کہ مشغولیت تلاوت کی وجہ سے مجھ سے سوال نہیں کر سکا، تو ہم جتنے سارے جہان کے لوگوں کی دعا مانگنے والے لوگوں کو عطا کرتے ہیں اتنا قرآن شریف پڑھنے والے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی لاریب کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب جس کا ایک ایک حرف رحمتوں کا نزول لیے اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ اور کملی والے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھنے والا جب قرآن شریف پڑھے گا دنیا میں رہ کے ترتیل کے ساتھ، اور وہ حافظ قرآن جس کو صحیح قرآن شریف آتا ہو، وہ کل قیامت کے دن معاشر کے میدان میں آئے گا تو اللہ کریم فرمائے گا اے فرشتو حافظ قرآن کا استقبال کرو، جنت کو جا رہا ہے۔ حافظ قرآن جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، فرشتے استقبال کریں گے، جنت کا بوہا کھول دیا جائے گا، حکم ہوگا اے حافظ قرآن جنت کے دروازے سے اندر داخل ہو جا اور قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ جتنے قرآن شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ تو درجات اپنے قدموں کے نیچے لے آئے گا، وہ ساری جنت تیرے نام الاٹ کر دی جائے گی۔ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں، ہے کوئی جو مجھے بتائے کہ جنت کے درجات کتنے ہیں؟ حضرت اماں پاک عائشہ صدیقہ کا یہ سوال ہے، کوئی جو بتائے کہ جنت کے درجات کتنے ہیں؟ اب بتائے تو وہ جس نے دیکھی ہو، وہ تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھی، ہم تو گئے نہیں، صحابہ کرام بھی جنت میں نہیں پہنچے، تو کون بتائے کہ جنت کے درجات؟ عرض کیا گیا 7 جنتیں ہیں، جنتوں کے 7 نام ہیں، جنت المأویٰ، جنت النعیم، جنت الفردوس، یہ جنتوں کے نام ہیں، 7 درجے اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ وہ کون سے درجات ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا میں بتاتی ہوں کہ جنت کے درجات کتنے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ وہ پہلے سپارے کی پہلی آیت سے جنت کا پہلا درجہ شروع کرے، والناس تک پہنچتے ہوئے وہ آخری درجے تک پہنچ جائے گا۔ قرآن شریف کی 6666 آیات ہیں، تو جنت کے درجات بھی اتنے ہی ہیں۔
یہ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور قرآن شریف پڑھنے والا جب قرآن شریف پڑھتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن شریف کے حلال کردہ احکام کو حلال سمجھا اور حرام کردہ احکام کو حرام سمجھا، وہ جب دنیا سے جائے گا تو اس کی شان یہ ہوگی، نہ اس کا کفن میلا ہوگا، نہ اس کا جسم گرد آلود ہوگا۔ کفن پر بھی میل نہیں آئے گی، جسم سلامت رہے گا۔ اب غور کرو، ایک وہ مصطفیٰ کریم کا امتی جو قرآن شریف کو پڑھے، اس کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کردہ حرام کو سمجھے حرام ہے میرے لیے، ان سے بچتا رہے، زندگی گزار دے، تو فرمایا وہ قبر میں جب جائے گا اس کا کفن بھی سلامت ہے، اس کا جسم بھی سلامت ہے۔ جب امتی کا کفن بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے، تو ماننا پڑے گا نبی پاک سرکار کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں سارے اعزاز مل رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے میں قرآن شریف پڑھنے کا عہد نو کرنے کی۔ آؤ ہم عہد کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، قباء مسجد میں، کہ ہم اپنی زندگی کا معمول بنائیں گے، قرآن شریف پڑھتے رہیں گے۔ ایک آیت پڑھ لیں، 2 آیتیں پڑھ لیں، پر سیکھنے کی کوشش کریں کہ صحیح قرآن شریف ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ یا رسول اللہ، اگر ہم ارادہ کر لیں کہ قرآن شریف ہم پڑھیں، اس کے لیے عمر کا حصہ نہیں کہ آپ جس طرح چھوٹے بچے ہمارے یہ حافظ قرآن بن رہے ہیں، 2-4 سالوں میں حافظ بن جاتے ہیں جی۔ چھوٹی عمر میں یا بڑی عمر میں کوئی مخصوص حصہ نہیں رکھا گیا کہ بڑے نہیں کر سکتے تو چھوٹے کر سکتے ہیں، یا چھوٹے نہیں پڑھ سکتے بڑے پڑھ سکتے ہیں، نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا جو قرآن شریف پڑھنے کا ارادہ کر کے قرآن شریف سیکھنا شروع کر دے، مکمل ہونے سے پہلے اس کو موت آ جائے، ابھی پورا نہیں ہوا، 2 سپارے پڑھے، 1 سپارہ پڑھا، 1 آیت پڑھی، ارادہ تھا پورا قرآن شریف پڑھنے کا، موت آ گئی، سچے رسول فرماتے ہیں جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، ہر روز فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ چلے جاؤ میرے فلاں بندے کو قبر میں قرآن شریف پڑھاؤ۔ قبر میں فرشتہ آ کے بندے کو قرآن شریف پڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جو تلاوت قرآن ہے وہ مکمل کر دی جاتی ہے۔ محشر کے میدان میں دنیا سے تو گیا تھا، حافظ نہیں تھا، غیر حافظ تھا، لیکن ارادہ حفظ کا تھا، اور فرشتے نے آ کے پڑھایا۔ کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کا زمرہ حافظ قرآن میں ہوگا، قرآن شریف کے حافظوں کے ٹولے سے اس کو اٹھا دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی اعزاز والی بات ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن شریف کی برکات سے مالا مال فرمائے، اس کتاب مبین کو پڑھنے کی اللہ سعادت عطا فرمائے۔ جہاں ہم اس کی عربی حروف پڑھیں وہاں ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کی تفسیر بھی پڑھیں، اور جب تفسیر پڑھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تو قرآن شریف سے ہمارے سینے نور علی نور کر دیے جائیں گے۔ اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ دونوں جہانوں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ پڑھنے والے، سننے والے اور انتظامات کرنے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد۔